شاہد نذیر صاحب، آپ تاریخ میں بہت اہم کردار رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی، بھٹو کی حکومت برطرف کر دی جاتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو ضیاء الحق کو ملنے آرمی ہاؤس جاتے ہیں. کیا باتیں وہاں پہ ہوئی؟ یہ بھٹو صاحب کو جب ریلیز کر دیا گیا تھا مری سے، اس کے بعد وہ لاہور آئے. لاہور میں ہی گاٹ اے بگ ریسپشن. کوئی اباؤٹ 1 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ایئرپورٹ سے لے کے مال روڈ تک جمع ہو گئے تھے 1977 میں. یہ جب دیکھا جنرل ضیاء الحق نے اور ان کی گورنمنٹ نے کہ ذوالفقار علی بھٹو اسٹل انجوائز دیٹ پاپولیرٹی، تو وہ تو ہل گئے. انہوں نے کہا یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی. اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ پنڈی آ رہے تھے. پنڈی اور اسلام آباد اس زمانے میں ایک ہی ضلع تھا. آئی واز ڈی سی راولپنڈی. ہمیں انسٹرکشن آئی کہ کسی کو ایئرپورٹ نہیں آنے دینا، بالکل ٹوٹل کرفیو لائک سچویشن ہو جائے، اور یہ جہاں جاتے ہیں وہاں جائیں، بٹ ہی شوڈ بی ریسٹرکٹیڈ ٹو دا ہاؤس ویئر ہی اسٹیز. نیچرلی وی فالوڈ دوز انسٹرکشنز. بھٹو صاحب پیر آف مکھٹ کے گھر ٹھہرے تھے اسلام آباد میں. تیسرے دن ہماری جو اسپیشل برانچ ان کے ساتھ تھی، اس نے اطلاع دی کہ بھٹو صاحب اسٹارٹڈ موونگ ٹوورڈز پنڈی. ظاہر ہے ہمیں پریشانی ہوئی کہ اف ہی گوز ٹو راجہ بازار اور لیاقت چوک، اور تو لوگ آ جائیں گے اور پھر جلوس بن جائے گا، پرابلمز ہو جائیں گی، اور ہماری پھر پوچھ گچھ شروع ہو جائے گی، نوکری داؤ پہ لگ جائے گی. لگتی ہے. یہی تو ساری اسٹریٹجی ہے گورنمنٹ سروینٹس کے ساتھ. تو خیر بھی کیپٹ آن چیزنگ کہ کہاں جاتے ہیں. سڈنلی وی کیم ٹو نو کہ جی وہ آرمی ہاؤس کے سامنے انہوں نے گاڑی روک دی. وہاں جب گاڑی روک دی، ہم نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ شاید ضیاء الحق صاحب نے انہیں کو انوائٹ کیا ہے جو یہ وہاں گئے ہیں. بعد میں پتا چلا کہ نہیں، جنرل ضیاء الحق واز ان دا GHQ. وین ہی گاٹ دس میسج، انہوں نے کہا اندر بٹھائے میں آتا ہوں. کوئی 5-7 منٹ میں جنرل ضیاء الحق آ گئے. کوئی 20 منٹ کے بعد مجھے اطلاع آئی کہ جی آپ کو بلایا جا رہا ہے آرمی ہاؤس. ضیاء الحق نے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو آرمی ہاؤس میں طلب کیا. میں وہاں چلا گیا. ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے بھٹو صاحب بھی، جنرل ضیاء الحق بھی. میں نے سلام کیا. جنرل ضیاء الحق نے کہا جی بیٹھ جائیں. میں بیٹھ گیا. انہوں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ اچھا، آئی واز ٹیکن بائی سرپرائز. میں نے کہا سر میں تو کچھ نہیں سمجھتا اپنے آپ کو. ان کا نہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ راولپنڈی ضلع کے آپ کیا ہلاکو خان ہو گئے ہیں یا آپ چنگیز خان ہو گئے؟ میں کہا نو سر، ناٹ ایٹ آل. میں تو ایک بڑا معمولی سا گورنمنٹ سروینٹ ہوں اور میں پرفارم کر رہا ہوں اپنی ڈیوٹیز. کہنے لگے کہ ڈو یو نو دس مین؟ بھٹو صاحب کی طرف اشارہ کرا. میں کہ یس سر، مسٹر ذوالفقار علی بھٹو جو ہمارے پرائم منسٹر تھے. انہوں نے کہا پرائم منسٹر تھے اور پرائم منسٹر پھر ہوں گے. General Zia said this to you? Yes. In presence of Zulfikar Ali Bhutto? In presence of Mr. Zulfikar Ali Bhutto. In army house? In the army house. تو مجھے بھی ڈر تھا. میں نے کہا کہ we have done all this. کل بھٹو صاحب پھر پرائم منسٹر بن جائیں گے تو he'll sort us out. تو میں نے کہا یس سر. جب انہوں نے کہا he'll again be the prime minister، میں نے کہا یس سر، very much. کہنے لگے do you know کہ after God to whom I owe all this what I am wearing here؟ یہ he was in uniform. میں کہا سر ٹو ہم. اور آج آپ ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. میں تو دل میں بڑا حیران ہوا کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ ہمیں کچھ اور انسٹرکشن دے رہی ہے، ویئر ایز دا CMLA ہیز پرابلی سم تھنگ ایلس ان ہز مائنڈ. میں نے کہا سر ویری سوری بٹ ہم نے تو کوئی ایسی پرابلم کریٹ نہیں کی. انہوں نے کہا نو، یو ہیو کنفائنڈ ہم ٹو دا ہاؤس ویئر از لیونگ. ہی از اے لیڈر. People want to meet him. People want to see him. And please make sure that I receive no complaint from Bhutto Sahab. And if I do that, then you will be sorted out. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا کہ مطلب ہم نہ کرتے تو پنجاب گورنمنٹ ہمیں سارٹ آؤٹ کر دیتی. MLA پنجاب ہم کر رہے ہیں تو CMLA کہہ رہا ہے وہ ہمیں سارٹ آؤٹ کر دے گا. وی آر آلویز آن دا سائڈ آف بینگ سارٹڈ آؤٹ.
تو میں کہا رائٹ سر. تو انہوں نے کہا سر, بھٹو صاحب کو کہا سر آئی ول گیو یو اے نمبر, آپ اس کو جب بھی رنگ کریں گے ویر ایور آئی ایم, اگر میں ملک سے باہر بھی ہوں دس نمبر ول ریچ می. اس وقت یہ نہیں تھے موبائل نہیں تھے, سیل نہیں تھے. مجھ سے کہا ٹھیک ہے, ناؤ گاٹ دا میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر. میں کہا سر, میں باہر چلا گیا. ادھر دوسرے کمرے کی طرف میں گیا کسی کو کہنے کہ بھائی میری گاڑی وغیرہ منگوا دو, میں پھر جاؤں یہاں سے. بٹ میں بہت پریشان تھا. تو اتنی دیر میں نے دیکھا کہ جنرل ضیاء اور بھٹو صاحب دونوں باہر آ گئے برانڈے میں, اور جنرل ضیاء نے اپنی ٹوپی لی جو ٹنگی ہوئی تھی, اپنی اسٹک لی, اور انہوں نے بھٹو صاحب کی گاڑی کا دروازہ کھولا, انہیں بٹھایا, سلوٹ کیا, اور پھر ان کے جو ایم ایس تھے اور اے ڈی سی تھے وہ ان کی طرف بھاگے. انہوں نے نظر ان کی میری طرف بھی پڑ گئی. انہوں نے کہا بھائی ڈی سی صاحب کی بھی گاڑی منگواؤ. میں کہا نہیں سر نہیں, میں تو اس وقت سخت ڈرا ہوا تھا. میں کہا سر میں چلا جاؤں گا. تو انہوں نے کہا نہیں گاڑی منگواؤ. میں کہا سر نہیں پلیز میں مینج کر لوں گا. انہوں نے کہا نہیں گاڑی منگوائیں جی آپ. تو میں نے کہا کہ پھر جاتے جاتے میں نے کہا, میں نے کہا سر واٹ آر دا انسٹرکشنز فار می. انہوں نے کہا ایز یو ور you come under the Punjab government, you function under the Punjab government, you get instructions from the Punjab government.